سول آرم فورسز کا پاکستان میں ایک بہت ہی اہم جو ہے وہ رول ہے، اور سول آرم فورسز سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی ملازم ہیں، افسران ہیں، جتنے بھی اہلکار ہیں، ان سب کے لیے آج ایک بہت بڑی خوشی کا دن ہے، کیونکہ آج ان کی سنی گئی ہے اور ان کی تنخواہوں میں ایک بہت بڑا جو ہے وہ اضافہ اس کی منظوری دی گئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے۔ یہ دراصل سول آرم فورسز تقریباً 9 ادارے ہیں جو کہ وزارت داخلہ کے انڈر ہیں، اور اس میں ایف سی ہے، فرنٹیئر کانسٹیبلری ہے، فرنٹیئر کارپس ہے، اسی طرح رینجرز ہے، سندھ پنجاب ہے، اسی طرح جی بی اسکاؤٹس ہیں، دیگر جو ہے اس میں ادارے آتے ہیں، اور پاکستان کوسٹ گارڈ ہے۔ یہ تمام اس طرح کی جو ادارے ہیں، ان میں ایک ادارے کا جو ہے اپنا فرنٹیئر کانسٹیبلری، ان کے جو سربراہ ہیں وہ پولیس آفیسر ہوتے ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہوتے ہیں۔ باقی تمام جتنے بھی سول آرم فورسز ہیں، ان کے جو ہیڈز ہیں وہ ملٹری جو آفیسرز ہوتے ہیں، میجر جنرل کے رینک کے جو ہے افسران، ان کو جو ہے وہ کمانڈ کرتے ہیں، ان کے کمانڈنٹ ہوتے ہیں، آئی جی ہوتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار ہے، اور پاک فوج سے ہی ان افسران کی جو ہے یہاں پر ڈیپوٹیشن ہوتی ہے۔ سول آرم فورسز جو ہے بیسیکلی پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، سرحدی علاقوں میں یہ تعینات کی جاتی ہے فورس۔ اس کے بعد جو اینٹی سمگلنگ کے حوالے سے جو ہے یہ فورس اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو منشیات کے ساتھ ساتھ جو دیگر جو جرائم ہیں ان کی روک تھام کے حوالے سے یہ فورس جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے۔ صوبوں کی جو سیکیورٹی ہے، پولیس کی جس معاملت کرتی ہے یہ سول آرم فورسز، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مشکل حالات ہیں اس میں پاک فوج کی بھی یہ معاملت جو ہے سول آرم فورسز جو ہیں یہ کرتی ہیں۔ گزشتہ دنوں میں مہینے میں آپ لوگوں نے ایک فوٹیج بھی دیکھی تھی جو سوشل میڈیا میں باکسر عامر خان کی طرف سے اسلام آباد میں جو ایک سپورٹس کمپلیکس ہے وہاں پر ایف سی کے اہلکار ٹھہرے ہوئے تھے، تو اس پر انہوں نے ویڈیو بنائی تھی کہ بڑے ہی وہ نامناسب حالات میں تھے، ان کا جو بیسیکلی وہاں پر ان کو رکھا گیا تھا۔ تو یہ اسلام آباد میں بھی ڈپیوٹ ہیں، ان کی جو پلٹونز ہوتی ہیں وہ اس طرح صوبے، اب جو کشمیر کا جو پیچھے جو وہاں پہ جو سٹرائکس والا معاملہ ہوا تھا، تو وہاں پہ بھی کشمیر گورنمنٹ نے جو ہے یہ جو ہے ریکویسٹ کی تھی فیڈرل گورنمنٹ سے، وزارت داخلہ نے اس کو الاؤ کیا تھا کہ وہاں پر پلٹونز گئی تھیں۔ تو یہ سول آرم فورسز جو بیسیکلی جو ہے یہ صوبائی حکومتوں کے ساتھ جو ہے معاملت کرتی ہے لا اینڈ آرڈرز کی، اور اسپیشلی طور پر جو اینٹی رائٹ فورسز کے طور پر بھی یہ کام کرتی ہیں۔ جب کوئی دھرنا ہو یا کوئی ایسی حکومت مخالف چیزیں ہوں تو اسٹیٹ آن جو پراپرٹیز ہیں ان کو سیو کرنے کے لیے، تو ایک ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ پیچھے جو اینٹی سمگلنگ جو کمپین جس کا شروعات کی گئی ہیں اسپیشلی طور پر پاک فوج اور وفاقی حکومت کی مشترکہ ایفرٹ سے، اس میں بھی جو سول آرم فورسز کا ایک بڑا کلیدی کردار رہا ہے۔ لیکن اب خبر یہ ہے کہ ان کی تنخواہوں میں جو اضافہ جو کیا گیا ہے یہ ہسٹری ہے کہ ان کی جو تنخواہیں ہیں یہ پہلی مرتبہ پاک فوج کی تنخواہوں کے برابر کی جا رہی ہیں، اس کی منظوری دی گئی۔ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور اس کا کریڈٹ وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی جاتا ہے، آرمی چیف کو بھی جاتا ہے، لیکن اس میں سب سے زیادہ جو ایفرٹ ہے وہ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہے، کیونکہ ان کے ہی ٹینیور میں جب سول آرم فورسز کا سٹرکچر دیکھا گیا، ان کی تنخواہیں دیکھی گئی، ان کی ضروریات دیکھی گئیں، ان کو جو اکوپمنٹ جو ریکوائرڈ ہے وہ ساری چیزیں دیکھی گئیں، تو پھر وزیر داخلہ نے وزیر اعظم شہباز شریف سے یہ چیز ڈسکس کی، اور آرمی چیف بھی آن بورڈ آئے۔ 25 مئی جب ایس آئی ایف سی اپیکس کمیٹی کا اجلاس تھا، اس دن وزیر داخلہ محسن نقوی نے تمام جو کمانڈنٹ تھے، سربراہان تھے، سول آرم فورسز کے میجر جنرلز بیٹھے ہوئے تھے، اور وزیر اعظم شہباز شریف بیٹھے تھے، آرمی چیف عاصم منیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو اس میں یہ چیز جو ہے وہ رکھی گئی
وزیر اعظم نے تعریف کی کہ جو ابھی تک کے جو اچیومنٹس ہوئی ہیں، جو سرحدی علاقوں میں جو سمگلنگ ہوتی تھی، ملک میں جو منشیات کی جو سمگلنگ ہوتی تھی، تمام تر معاملات، اس میں جو اچیومنٹ ہے اس میں سول آرم فورسز کا ایک بڑا کردار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس کو اپریشیٹ کیا، چیفز نے جو ہے اس کو اپریشیٹ کیا۔ وہیں پر وزیر داخلہ محسن نقوی نے جو ہمارے معتبر ذرائع ہیں انہوں نے یہ چیز رکھی کہ جناب ان کی جو تنخواہیں ہیں وہ بہت کم ہیں، تو وہاں پر یہ فیصلہ ہوا کہ جی بالکل ان کی سمری بھی آئی ہے۔ سیکٹری داخلہ نے جو ہے یہ 1 مہینے سے اس پہ جو ہے پروجیکٹ پہ کام ہو رہا تھا، سمری بنتی ہے اور اس کی 3 پروپوزلز جو ہیں وہ وزیر اعظم ہاؤس جاتی ہیں اور پھر وہاں پہ ڈسکس ہوتا ہے، اور پھر یہ ایک بہت بڑا فورم تھا جہاں پر اس کی حتمی منظوری دی گئی، اور اب پیپر ورک میں جو ہے یہ ہوتی فائل جو ہے یہ نیچے آئی ہے، تمام تر چیزیں ہوئی ہیں، وزیر اعظم ہاؤس سے اس کی جو ہے منظوری ہوئی ہے، اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ 10-15% نہیں، ان کی تنخواہیں فوج کے برابر کی جائیں، جو فوج کے برابر ہے۔ اور اوورآل جو بیسیکلی جو امپیکٹ پڑتا ہے 56% تک تنخواہیں جو ہے یہ اس میں اضافہ ہے۔ مختلف جو رینکس ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو اپر جو سلیب ہے جو سب سے زیادہ ہے وہ 56% ہے، 31,810 روپے تک کا جو ہے یہ اضافہ بنتا ہے، اور یہ جو ان کی جو مختلف جو رینکس ہیں ان کے مطابق جو ہے یہ اس کو پاس آن کیا جائے گا۔ جتنا ڈفرینس آ رہا ہے ملٹری کی جو تنخواہیں ہیں ان کی جو رینکس ہیں اور جو سول آرم فورسز کی جو رینکس ہیں ان میں جو ڈفرینس آ رہا تھا اس فرق کو ختم کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ سول آرم فورسز کو ایکوپمنٹ کے حوالے سے جو مسائل درپیش تھے، ان کو جو آلات اور جو دیگر جو چیزیں تھیں اس حوالے سے بھی فیصلہ لیا گیا ہے کہ ان کو جو ہے فوری طور پر جو ہے وہ مہیا کیا جائے۔ 9 ادارے ہیں، 10 ارب روپے کا جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ اس کا امپیکٹ آئے گا، اور یقینی طور پر جو سول آرم فورسز میں جو جوان اور جو افسران اور جو پرائیویٹ سیکٹر کے بھی چونکہ جو ہوتے ہیں لوگ وہاں پر اکاؤنٹس کے ہوتے ہیں، دیگر ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک اچھی خبر ہے کہ یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ ہونا جا رہا ہے کہ سول آرم فورسز کی تنخواہیں جو ہیں وہ پاک فوج کی تنخواہوں کے برابر کی جا رہی ہیں۔ تو یقینی طور پر موجودہ حکومت، وزیر داخلہ، وزارت داخلہ اور پاک جو آرمی چیف کی طرف سے جو یہ کانفیڈنس جو دیا گیا ہے ان کو، وزیر اعظم کو، سب کے لیے یہ جو ہے یہ مبارکباد کے دن ہے، ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اور یقینی طور پر اب جو بجٹ آنے والا ہے اس میں جو دیگر جو سرکاری ملازمین ہیں، افسران ہیں، ان کی بھی تنخواہوں میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا، اور ان کی جو 15% کی بات کی جا رہی ہے کہ تنخواہوں میں جو ہے اضافہ ہوگا۔ لیکن آج کی خبر یہ ہے کہ سول آرم فورسز جو ہے تقریباً 3 لاکھ کے قریب تک ٹچ کرتا ہے ان کی جو جتنی بھی جو ان کی جو ٹوٹل جو نفری ہے، جس میں تمام جوان اس میں شامل ہیں، نفری شامل ہے، ان 3 لاکھ کے لیے جو ہے جو افسران جو ہیں ان کے لیے یہ 10 ارب روپے کا جو امپیکٹ پڑے گا یہ الاؤ کیا گیا ہے وفاقی حکومت کی طرف سے کہ جی ان کو کیا جائے گا، اور باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ڈائریکشنز دے دی گئی ہیں۔